بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 تا 27 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: لقد نصرکم اللہ، البتہ تحقیق تمہاری مدد کی اللہ نے، فی مواطن کثیرہ بہت سی جگہوں میں، ویوم حنین اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم جس وقت تمہیں اچھی لگنے لگی، کثرتکم تمہاری کثرت، جس وقت تمہیں تعجب میں ڈالا تمہاری کثرت نے، جس وقت تمہیں بھلی لگنے لگی اپنی کثرت، فلم تغن عنکم شیئا پھر نہیں نفع دیا تمہیں کچھ بھی کثرت نے، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیکم الارض تم پر زمین، بما رحبت باوجود کشادہ ہونے کے، ثم ولیتم مدبرین پھر تم نے رخ موڑا پیٹھ پھیرتے ہوئے، پھر تم واپس پلٹے پیٹھ پھیرتے ہوئے. ثم انزل اللہ پھر اللہ نے نازل کیا، سکینتہ اپنی سکینہ کو، علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا لم تروها اور نازل کیے لشکر جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے، وعذب الذین اور عذاب دیا ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین اور یہ بدلہ ہے کافروں کا. ثم یتوب اللہ پھر اللہ نے رجوع کیا، من بعد ذالک اس کے بعد، علی من یشاء جس پر چاہا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی مغفرت فرمانے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے. سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کے 8ویں سال 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جماعت کے ساتھ نکلے فتح مکہ کے لیے، اور تورات کی یہ پیشن گوئی کہ تورات میں جو موجود تھا کہ آخری نبی دارالخلافہ کو پاک کرنے کے لیے سرزمین قدس کو، پاکیزہ زمین کو پاک کرنے کے لیے نکلے گا اور گندگی سے اس دارالخلافہ کو، پاکیزہ زمین کو آزاد کرے گا۔ تو یہ پیشن گوئی ثابت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ فتح مکہ کے لیے نکلے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، کچھ مسلمان نہ ہوئے، جن میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابو جہل تھا، اور ان کا بڑا سردار مشرکین کا صفوان ابن امیہ تھا، اور حبار نامی ایک شخص تھا کہ جس نے نبی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ تشریف لا رہی تھی، تو اونٹ سے ان کے پاؤں کو پکڑ کر نیچے کھینچا اور زمین پر گرا دیا، تو آپ کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ بچہ بھی گر گیا۔ تو حبار نے یہ ظلم کیا، اور وحشی ابن حرب جس نے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احد میں شہید کیا، تو یہ وحشی ابن حرب بھی تھا۔ تو یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے اور مکہ سے بھاگ نکلے۔ مکہ سے بھاگ نکلے تو جو لوگ مسلمان ہو گئے، ہتھیار ڈالے، تو ان کو ملامت کی قبیلہ حوازن نے اور قبیلہ بنو ثقیف نے کہ تم مسلمان ہو گئے، تم بزدل ہو گئے، تم نے ہتھیار ڈال دیے، تم اپنے دین سے، مذہب سے پھر گئے، تانے دیے، ملامت کی۔ تو پھر ایک مقام ہے کہ جو طائف اور مکہ کے درمیان تقریباً 75 میل کے فاصلے پر ہے، جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، کہ اس مقام پر یہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف اپنے 4,000 لڑاکے لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں نکلا، انتقام لینے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت تقریباً 12,000 صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تھی، اور یہ لوگ ان لوگوں سے لڑنے کے لیے نکلے۔ اب قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ ایسے تھے جو کسی پر اپنا نشانہ لگاتے تو ان کا نشانہ چوکتا نہ تھا، تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، لڑنے میں بڑے تیز ترار تھے۔ تو یہ 4 کے 4,000، اور ان کے مقابلے میں مسلمان جو آئے ان کی تعداد 12,000 تھی۔ تو یہ جب میدان میں آئے، میدان میں آنے کے بعد چونکہ یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ اپنے گھر سے جس وقت نکلے ہیں تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کا کوئی شخص جو ہے گھر میں موجود نہ رہا، اور سب کے سب نکلے ہیں۔ اور جب نکلے تو ان کے ساتھ 40,000 بھیڑ بکریاں تھیں، 24,000 اونٹ تھے، اور سونا چاندی جواہرات تھے، اور ان کے تمام لوگ نکلے، عورتیں، مرد، بچے سب نکلے، اور کسی چیز کو باہر جو ہے
گھر میں نہیں چھوڑا، علاقے میں نہیں چھوڑا۔ جس وقت یہ لوگ نکل رہے تھے اور چیزوں کی آوازوں کو سنا، ان کی کمان سنبھالنے والے شخص اورید نامی نے، اس نے پوچھا، چونکہ وہ اس وقت مریض تھا، اپاہج تھا، تو اس کا ان قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف کے لوگوں کے سردار کی کمان سنبھالنے والے شخص جو ہے چارپائی پر سوار ہے اور اس کے لوگ اس کو چارپائی پر لے پھر رہے ہیں۔ تو اس نے سنا کہ یہ آوازیں آ رہی ہیں، پوچھا یہ کس چیز کی آوازیں ہیں؟ تو اس کے لوگوں نے بتلایا کہ ہاں ہم جو ہے اپنے گھر میں، خاندان میں، قبیلے میں کسی بھی چیز کو پیچھے چھوڑ کر نہیں آئے۔ جو چیزیں تھیں افراد کے اعتبار سے سب نکلے ہیں، جانور 40,000 بھیڑ بکریاں تھیں وہ سب لے کر نکلے، 24,000 اونٹ تھے وہ سب لے کر نکلے، اور سونا چاندی جواہرات تھے وہ سب کچھ لے کر نکلے ہیں، اور ہم نے ان سے انتقام لینا ہے، لڑنا ہے اور فتح حاصل کرنی ہے۔ اپنے سردار سے یہ کہا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینہ سے نکلے، 10,000 کی یہ تعداد تھی، 2,000 مکۃ المکرمہ سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مکہ میں 9 مسلم تھے، یعنی نئے مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، تو وہ بھی نکل آئے، تو یہ تعداد کل 12,000 ہو چکی۔ 12,000 کی تعداد جو ہے غزوہ حنین میں نکلی ہے اور مشرکین سے مقابلہ کیا، کافروں سے مقابلہ کیا، اور جو ہے اس دوران جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کی تعداد تو 4,000 ہے اور ہماری تعداد 12,000 ہے، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں غرور آیا، گھمنڈ آیا۔ انہوں نے الفاظ زبان سے نکال وہ بیٹھے کہ آج کے دن کوئی بھی ہم پر غالب نہیں آ سکتا، آج کے دن ہم پر کوئی بھی غالب آ نہیں سکتا۔ تو اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، اللہ کو ان کا چند لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے غرور سے بھرے الفاظ، تکبر سے بھرے الفاظ میرے رب کو پسند نہ آئے، اور انہی الفاظ نے ان احباب کو، ان مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال دیا۔ اور پھر جس وقت شروع میں جب لڑائی ہوئی تو وہ دشمن جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگا، اور مسلمان جو ہے ان کے سونے چاندی جواہرات یہ سمیٹنا شروع کر دیا مسلمانوں نے۔ تو انہوں نے پھر پلٹ کر وار کیا اور اتنے تیر برسائے کہ اس تیر کے برسنے میں مسلمان سنبھل نہ پائے، بہت سارے مسلمان شہید بھی ہوئے اور غزوہ حنین سے واپس بھاگے میدان چھوڑ کر۔ اب میدان میں صرف کون رہ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون رہ گئے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون رہ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یعنی حضرت عبد المطلب کے بیٹے جو حارث تھے ان کے بیٹے ابو سفیان تھے۔ تو نبی کے یہ ساتھ رہ گئے۔ تو یہ بس چند احباب تھے، باقی سب پلٹ کر بھاگ گئے۔ اب جب یہ سب کے سب پلٹ کر بھاگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو آگے بڑھا رہے، پیچھے نہیں موڑ رہے۔ اب جب آگے بڑھا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اور اونچی آواز سے، بلند آواز سے، نبی کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ابو مطلب کا بیٹا ہوں، اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کہتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے دادا کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی سواری کو آگے بڑھا رہے اور ہم پیچھے مڑ کر بھاگ رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ کہ تم اے لوگوں، تم وہ نہیں ہو جنہوں نے مجھ سے جو ہے حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان کو کیا تھا اور میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ جب ادا کیے کہ تم تو اس قدر پکے مسلمان تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا کہ نبی آگے بڑھ رہا ہے اور تم میدان کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو۔ جب مسلمانوں نے یہ الفاظ سنے تو ان کا جوش بڑھا، ان کا اندر جو ہے جذبہ آیا اور یہ دوبارہ پلٹ کر پھر آئے اور پھر ان دشمنوں پر وار کیا، ان پر حملہ کیا تو ان پر فتح حاصل کی۔ جب فتح حاصل کی تو ان کے قیدی آئے، ان کے قید 40 کے 40 4,000 جو ان کے لوگ تھے
وہ سب کے سب قیدی بن کر آئے۔ پھر ان کے جو بھیڑ بکریاں 40,000 میدان میں لے کر آئے تھے ان کو لے کر آئے، اور ان کی 24,000 اونٹ جو میدان میں لے کر آئے تھے ان کو لے کر آئے۔ ان کے پاس جتنا سونا جواہرات چاندی وغیرہ تھا وہ سب کا سب مال یہ لے کر آئے۔ اب مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر یہ سب کچھ ملا، اور وہ سب کے سب لوگ قیدی ہوئے۔ یہ کیوں لے کر آئے؟ سارا مال، یہ جانور، یہ سونا، یہ چاندی، یہ جواہرات، یہ مرد، یہ عورتیں، یہ بچے، یہ سب کچھ میدان میں لے کر کیوں آئے تھے؟ اس لیے لے کر آئے تھے تاکہ بیوی کی محبت میدان میں ہمیں بزدل نہ بنائے، خاندان کی محبت میدان میں بزدل نہ بنائے، مال کی محبت میدان میں بزدل نہ بنائے۔ لہٰذا مال کو بھی لے کر نکلے تاکہ اب تو یا تو پھر مریں گے یا پھر فتح حاصل کریں گے۔ تو اس جذبے اور ولولے کے ساتھ یہ لوگ آئے۔ تو لیکن اللہ کی طرف سے ایک آزمائش مسلمانوں پر آئی، چند لوگوں کے تھوڑے سے غرور کی بنا پر، الفاظ کی ادائیگی کی بنا پر کہ آج کے دن ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ اور دیکھیں چند لوگوں کے تھوڑا سا غرور چند لوگوں کو سب صحابہ کی جماعت کو آزمائش میں ڈالنے کا سبب بن گیا، تمام صحابہ کو آزمائش میں ڈالے جانے کا سبب بن گیا۔ تو اللہ کو غرور پسند نہیں، اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ تو یہ جب سب کے سب قیدی بن کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 14-15 دن انتظار کیا کہ شاید یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں، لیکن 14-15 دن تک دیکھیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی مال غنیمت تھا وہ سب کا سب تقسیم کیا، اور یہ مال جو تقسیم کیا یہ مکہ کے 2000 مسلمانوں کو کیا، جو نون مسلم تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں تقسیم کیا۔ تو انصار میں سے کچھ نے اعتراض کیا، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتا ہے مکہ والوں کی محبت، برادری والوں کی محبت، خاندان والوں کی محبت اللہ کے نبی کے دل پر غالب آ چکی ہے کہ ہماری تلواروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے، اور اللہ کے نبی نے جو ہے مکہ والوں کو سارا کا سارا مال غنیمت دے دیا۔ اب جب ان سے یہ باتیں سنائی دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کو بلایا اور فرمایا مہاجرین میں سے کوئی نہیں آئے گا، تمام کے تمام انصار آئیں گے۔ پھر انصار کو بلایا گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب فرمایا اور ان سے فرمایا کہ اے انصار، تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس میں ہجرت کر آیا، تم نے نصرت کی اور تم نے مہاجرین کا خیال کیا، کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ مکہ کے اندر مسلمان کو یہ سب کچھ ملا ہے، لیکن انصار والوں کو اللہ کا نبی ملا ہے کہ میری قبر یہیں پر بڑھے گی، میں یہیں رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے مال غنیمت کو، ان چیزوں کو، تو اس کو دے دیتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا نبی اسے مل جائے تو اللہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے پیش ہے۔ تو انصار مدینہ نے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں تو اللہ کا نبی چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے مال، ہمیں نہیں چاہیے سونا، ہمیں نہیں چاہیے چاندی۔ تو انصار مدینہ نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کو سننے کے بعد تو یہ حالات تھے، اس سبب بنے غزوہ حنین کے دن، جس کے بارے میں نے بتلایا کہ غزوہ بدر میں اللہ کی مدد مسلمانوں کے لیے اتری، غزوہ حنین میں اللہ کی مدد مسلمانوں کے لیے نکلی اور یہ اتری۔ اور یہ غزوہ حنین جو ہے مکہ اور طائف کے میدان سے تقریباً 75 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو اس جگہ پر یہ لڑائی لڑی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا غزوہ حنین کا کہ لقد نصرکم اللہ، البتہ تحقیق تمہاری مدد کی اللہ نے، فی مواطن کثیرہ، بہت سی جگہوں میں۔ اب بہت سی جگہوں پر کہاں مدد کی؟ غزوہ بدر سب سے پہلا مارکہ ہے، 313 ہیں، مقابلے میں 1000 ہے، اللہ کی مدد اتری اور 313 1000 پر غالب ہو کر آئے۔ اور غزوہ احد ہے، اللہ نے وہاں مسلمانوں کو غلبہ دیا۔ غزوہ خندق ہے، غزوہ تبوک ہے، اب غزوہ حنین ہے، فتح مکہ ہے، مختلف مقامات پر اللہ نے ان کے دلوں پر
مسلمانوں کا رعب کافروں اور باطلوں کے دلوں پر مسلط کیا، اور وہ لوگ دم دبا کر بھاگے، قتل کیے گئے، فرشتوں کی صورت میں مسلمانوں کے لیے مدد اتری۔ تو اللہ رب العزت اس کا ذکر فرما رہے کہ البتہ تحقیق تمہاری مدد کی اللہ نے فی مواطن کثیرہ، بہت سی جگہوں میں، ویوم حنین، اور حنین کے دن آپ کے سامنے یہ سارا واقعہ ذکر کیا حنین کا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ وہ وقت یاد کرو، اذ اعجبتکم، جس وقت تمہیں بھلی لگی، کثرتکم، تمہاری کثرت، فلم تغن عنکم شیئا، پہ نہیں نفع دیا تمہیں کچھ بھی تمہاری کثرت نے، وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین، کہ جب دیکھا کافر ان پر غالب آ رہے، تیر ان پر برس رہے اور یہ شہید ہو رہے اور باقی بھاگ رہے، زمین تنگ ہو گئی تم پر، بما رحبت، باوجود کشادہ ہونے کے کہ تم 12,000 تھے، وہ 4,000 تھے، اور تمہاری کثرت اس قدر زیادہ تھی، اس کثرت کی بنا پر تمہارے اندر غرور آیا، تو اس غرور کی بنا پر باوجود زمین کشادہ ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، پھر پشت پھیر کر تم بھاگے، ثم انزل اللہ، پھر تم نے جب توبہ کی واپس پلٹے، اللہ کے نبی نے بلایا اور آواز دی، پھر اللہ نے تمہیں یہ توفیق دی کہ تم دوبارہ جذبے اور ولولے کے ساتھ ان کافروں اور مشرکوں کے ساتھ لڑے، تو پھر اللہ نے تمہارے لیے سکینتہ اپنی طرف سے سکینہ اتاری، سکون نازل کیا، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا لم تروها، پھر اللہ نے جب ان کو یہ متنبع ہو گئے، ان کو تنبیہ ہو گئی اور احساس ہو گیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، پھر خود اس شخص نے جس کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم اپنی کثرت کو دیکھتے ہوئے اس غرور میں آ گئے کہ ہم آج کے دن ہم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، بس اللہ نے اسی کا ہم سے مواخذہ کیا، ہمیں تنبیہ فرمائی، لیکن ہم اللہ سے اب توبہ کرتے کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے اپنی اس کوتاہی پر، اپنی اس غلطی پر۔ جب توبہ کی پھر اللہ رب العزت نے سکینہ نازل کی، وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ نے نازل کیے لشکر، فرشتے اتر رہے آسمان سے، لم تروها، جنہیں تم نہیں دیکھ رہے، جبکہ اللہ نے ان کو نازل کیا، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین، یہ بدلہ ہے کافروں کا، یہ بدلہ ہے کافروں کا، یہ بدلہ ہے کافروں کا۔ پھر حنین کے مقام پر جتنے لوگ جو ہے قیدی بن کر آئے، جتنا مال ان کا مسلمانوں کو بطور مال غنیمت کا ملا، 14-15 دن نبی نے انتظار کیا شاید کہ مسلمان ہو جائے، اگر یہ مسلمان ہو گئے ان کا مال واپس کر دیا جائے گا، ان کے لوگ واپس کر دیے جائیں گے، ان کے جواہرات واپس کر دیے جائیں گے، لیکن دیکھا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہوئے، تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کا سارا مال غنیمت، 40,000 بھیڑ بکریاں، 24,000 اونٹ، اور ڈھیروں کی شکل میں جواہرات، سونا چاندی، سب کا سب جو ہے مسلمانوں میں، مجاہدین اسلام میں، صحابہ کی جماعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیا۔ تو اب 14-15 دن کے بعد وہ لوگ آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم مسلمان ہو گئے، اور ایسے اس وقت مسلمان ہوئے کہ جب میں نے سارا کا سارا تمہارا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، مجاہدین میں تقسیم کر دیا، تو تم ایسے وقت میں آئے ہو، تو اب اس کو واپس کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اب دو چیزیں ہیں، اب یہ دو چیزیں ہیں کہ یا تو تم اپنے قیدی چھڑا لو، قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے، یا پھر مال لے لو۔ تو جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بیوی بچوں کو ہمیں واپس کر دیا جائے، ہمارے مردوں کو واپس کر دیا جائے، ہماری عورتوں کو واپس کر دیا جائے۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، اب وہ لوگ بھی تقسیم ہو چکے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، سارے کے سارے مجاہدین اسلام میں۔ اب جب وہ تقسیم ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کر فرمایا، یہ اعلان کیا کہ تم یہ لوگ دیکھو 14-15 دن کے بعد اب مسلمان ہوئے، کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، اب ان کے لوگ کچھ آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، ہمارے لوگ، ہماری بیوی بچے، ہمارے خاندان کے لوگ واپس کر دیے جائیں۔ تو تم کیا چاہتے ہو کہ ان کو واپس کر دیا جائے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کا مال جو واپس کرنا چاہے واپس کر دے، اور واپس کرے گا تو دوبارہ اگر انہوں نے
لڑائی کی تو ان کو جتنا مال یہ واپس کریں گے دوبارہ ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ تو اس شرط پر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو مسلمانوں نے جتنے قیدی ان کے گرفتار کیے تھے، تقسیم ہوئے تھے مجاہدین میں، وہ سارے کے سارے مرد عورت بچے 6000 سے 4000 کے قریب ان تمام کے تمام کو واپس کر دیا گیا، تمام کے تمام کو واپس کر دیا گیا۔ تو یہ کیفیت تھی غزوہ حنین کی۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من یشاء، پھر اللہ نے توبہ کو قبول فرمایا من بعد ذلك، اس کے بعد على من یشاء، جس پر چاہا۔ یہ قیدی جتنے آئے یہ مسلمان ہوئے، جب انہوں نے توبہ کی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور جو ہی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر اللہ فرما رہا ہے جب یہ مسلمان ہو گئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے، اللہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ ایک طرف ایک وقت تھا کہ کافر تھے، یہ مشرک تھے، یہ لڑکے تھے، اور بڑے جوش و ولولے کے ساتھ قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ یہ غزوہ حنین میں آئے، حنین کے مقام پر آئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ تو اللہ نے ان کے غرور کو، ان کی طاقت کو جو ہے پست کر دیا، کمزور کر دیا، ذلیل کر دیا، اور پھر ان لوگوں کو احساس ہوا یہ مسلمان ہوئے، انہوں نے توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ کے نتیجے میں ان کی مغفرت فرما دی، اور انہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب دے دیا کہ اب یہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ بن چکے ہیں، لہٰذا اللہ ان کی مغفرت کر چکا ہے، اللہ ان پر مہربانی کر چکا ہے۔ تو یہ صحابہ کی جماعت تھی، یہ حنین کا پس منظر تھا۔ تو اللہ نے ان غزوات کے بارے میں فرمایا مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے مسلمانوں، کیا تم وہ نہیں ہو کہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سی جگہوں پر، غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں، فتح مکہ پر، پھر اللہ رب العزت نے حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی، اور کس طرح ان کی وہ لڑکے لوگ تھے اور تم ان جیسے لڑ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے تمہاری کثرت کے باوجود انہیں تم پر فتح دی، اور پھر اللہ نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا، اور تم جو ہے فاتح بن کر واپس لوٹے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی تمہارے ساتھ مدد تھی، نصرت تھی اللہ رب العزت کی۔ تو یہ دیکھیے ان آیات کریمہ سے جو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ غرور، تکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ بس اوقات ایک شخص کا غرور پورے خاندان پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس طرح کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اچھا اثر پیدا کرتی ہے، برے لوگوں کی صحبت برا اثر پیدا کرتی ہے۔ آپ خوشبو خریدیں گے جس دکاندار سے، خوشبو یا تو وہ آپ کو بیچے گا، یا آپ وہاں دکان میں داخل ہوں گے تو خوشبو کو چیک کریں گے، لیکن جب اسے دیکھ رہے ہوں گے، سونگ رہے ہوں گے، خوشبو ارد گرد کے لوگوں تک بھی پہنچ رہی ہوگی، اس سے بھی وہ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو خوشبو لگا رہا ہے صرف اسی کو خوشبو آئے گی، باقیوں کو نہیں آئے گی۔ تو اچھائی کی مثال یہ ہے، اچھی صحبت کی مثال یہ ہے، جب اچھی صحبت کوئی اختیار کرتا ہے تو اچھے اثرات دور تک پہنچتے ہیں، اور بری صحبت کا اثرات اچھی صحبت سے بھی زیادہ بڑھ کر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ لوہار کے پاس آپ چلے جائیں، بھٹی میں وہ لوہا جو ہے وہ لوہے کا کام کر رہا ہے، اب لوہے کی آپ کو گرمی بھی محسوس ہوگی، اس کی بدبو بھی آپ کو محسوس ہوگی، سمیل بھی آئے گی، گرمی بھی محسوس ہوگی، وہ زیادہ اثر انداز ہوگی۔ تو گناہ کی مثال ایسی ہے، بری صحبت کی مثال ایسی ہے، یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لہٰذا تم اچھی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں سے محبت رکھو، اچھے لوگوں سے تعلقات رکھو۔ تو اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، وہ ایک مرتبہ تشریف لائے، ایک ان کے عقیدت مند شخص جو ہے، پنکھا جو ہے اس وقت بجلی تو تھی نہیں، لائٹ تو تھی نہیں، تو پنکھا ہاتھ سے پکڑ کر ان کو جو ہے ہوا کرنے لگے، ہوا کرتے کرتے پوچھنے لگے حضرت یہ بتلائیے قبر میں جو جانے والے ہیں ان میں کوئی گناہ گار شخص بھی ہوتا ہے، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اللہ کی رحمت تو نیک لوگوں پر برس رہی ہوتی ہے، تو کیا برے لوگوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا اللہ کی رحمت کا؟ تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب نیکی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے،
اس کا اثر دوسروں کو دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دکھائی دیتا؟ کہ نہیں جی دکھائی دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب یہ جو تم پنکھا کر رہے ہو، مجھے ہوا دے رہے ہو، اس کی ہوا صرف مجھ تک پہنچ رہی ہے، باقیوں کو بھی جا رہی ہے؟ تو فرمایا کہ جی باقیوں کی بھی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ بس یہی اس کی مثال ہے، جو قبر میں برا شخص دفن ہوا اور اس کے ارد گرد جو قبروں میں اچھے نیک لوگ ہیں ان پر جب اللہ کی رحمت برس رہی ہے تو اس رحمت کا اثر اس برے شخص کو بھی ضرور پہنچے گا، برے شخص کو بھی ضرور پہنچے گا۔ تو اللہ کی رحمت اچھے لوگوں کی بنا پر برے لوگوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ لہٰذا اچھے لوگوں کی ہمیشہ صحبت اختیار کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو، اہل علم سے محبت کرو، قرآن والوں سے محبت کرو، ان سے دوستیاں لگاؤ، ان کے پاس زیادہ بیٹھو، ان کو اچھی نظروں سے دیکھو، بھلی نظروں سے دیکھو، اور ان کو جو ہے ان سے محبت کی نظروں سے دیکھو۔ آپ کی محبت کی نظر آپ کے ایمان میں، آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی، آپ کے آخرت کو سنوارے گی، نیکی کا جذبات پیدا کرے گی، تقوی کے جذبات پیدا کرے گی۔ لہٰذا اچھے لوگوں کو اچھی نظروں سے دیکھو، بری نظروں سے نہ دیکھو۔ علماء کے خلاف بک بک نہ کرو، علماء کے خلاف غیبتیں نہ کرو۔ یہ سیاست کی بنا پر جو علماء کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی بنا پر اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ نے علماء ایک واحد جماعت ہے، اللہ کے نبی نے جن کو اپنا وارث قرار دیا ہے۔ علماء کے علاوہ اب کیا اللہ کے نبی کے علم میں یہ نہیں تھی بات کہ علماء میں کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال کمزور ہوں گے؟ کیا سب فرشتے بن جائیں گے عالم بن کر؟ اللہ کے نبی کے علم میں سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا نبی کیا فرما رہا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں یہ علماء۔ اب غلطی کوتاہیاں کمی پیشی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کس نے تمہیں اجازت دی کہ تم علماء کو گالیاں دو، قراء کو گالیاں دو، حفاظ کو گالیاں دو، ان سے نفرت کرو، ان کو بری نظر سے دیکھو، غلیظ نظروں سے دیکھو؟ یہ تمہیں کسی نے اجازت نہیں دی۔ جو اللہ کے نبی کے ورثاء سے نفرت کرتا ہے، یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچ سکتا ہے۔ اللہ اس کی نسلوں سے دین کو اٹھا لیتا ہے، اللہ اسے دین سے محروم کر دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اثر اس پر، اس کی نسلوں پر یہ پڑتا ہے، اس کے اندر سے نیکی کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، نفرت کے آگ میں وہ سلگتا رہتا ہے، وہ اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے، دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اہل علم سے نفرت کرنا، علماء سے نفرت کرنا، قراء سے نفرت کرنا، حفاظ سے نفرت کرنا، علم والوں سے نفرت کرنا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ طائب ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کی دعا کرتے رہے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور متقی لوگوں کا اس سے محبت رکھے، قرآن والوں سے محبت کرے، علم والوں سے محبت کرے، علماء سے محبت کرے، اپنے ائمہ سے محبت کرے، اماموں سے، اپنے مسجد کے امام سے، اپنے محلے کے علماء سے اور اپنے پڑوسیوں کے علماء سے، اہل علاقے کے مسلمان سے، دنیا بھر کے علماء سے تم محبت کرو اور محبت بھرے الفاظ ان کے حق میں ادا کرو۔ برائی کا مسئلہ جو ہے اللہ کا اس کے ساتھ ہے، وہ اللہ کو جواب دے گا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی سے حساب لینے والے؟ کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے تو ہمارا اندر یہ غلیظ ہو چکا ہے، پلید ہو چکا ہے گناہوں کی بنا پر۔ ہم خود اچھے نہیں ہیں، جب خود اچھے نہیں ہیں تو ہم دوسروں کو ہمارے کا کیا حق پہنچتا ہے کہ دوسروں پر ہم انگلیاں اٹھائیں؟ یہ تو ایک عالم دین کی بات کر رہا ہوں۔ عام لوگوں کی بھی غیبت ہمیں زیب نہیں دیتی، عام لوگوں سے نفرت ہمیں زیب نہیں دیتا، عام لوگوں کا بغض ہمیں زیب نہیں دیتا۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس لیے تو فرمایا تھا نا، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کا دل صاف شفاف ہوا، دوسرے لوگوں کے لیے صاف شفاف ہوا، ہر طرح کی گندگیوں سے۔ گندگی کس چیز کی؟ عناد کی، کفر کی، شرک کی، حسد کی، بغض کی، جو ہے یہ نفاق کی، یہ گندگی سے جس کا دل صاف ہوا، اللہ بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل فرمائے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آج اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کس کا اپنے بھائی کے لیے دل صاف ہے، کس کا اپنی بہن کے لیے دل صاف ہے، کس کا اپنے بچوں کے لیے دل صاف ہے، کس کا اپنے والدین کے لیے دل صاف ہے۔ اولاد والدین کی غیبت کر رہے ہیں، والدین اولاد سے نفرت کر رہے ہیں، بھائی بہن سے نفرت کر رہے ہیں، بہن بھائیوں سے نفرت کر رہے ہیں، ایک ہی خون سے کہ یہ لڑی ہے اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں نفرت کر رہے ہیں، آپس میں حسد کر رہے ہیں، چچا بھتیجے، بھتیجا چچا، بھائی کزن، یہ سب آپس میں حسد کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کے حقوق ایک دوسرے میں سب سے زیادہ عائد فرمائے۔ اور جب اللہ نے سب سے زیادہ عائد فرمائے تو ہم اللہ کے حقوق کو تار تار کر رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف رکھو، محبت کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرو تاکہ ہر طرح کے گلے شکوے دور ہو جائیں، باتوں باتوں میں تمہاری محبتیں لوٹائیں، غیبت نہ کرو، نفرت نہ کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ